ہے آپ سبھی کو اس ملک میں رہنے والے سبھی لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیشہ امن قائم رہے، بھائی چارگی، اتحاد ہم لوگوں کے بیچ اسی طرح قائم رہے اور یہ ملک ہمیشہ ترقی کرے۔ آج میں جانتا ہوں کہ خصوصاً اس علاقے کے نوجوان کافی حد تک مایوس ہوں گے، کیونکہ یہاں پر اکبر اویسی صاحب آنے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی حالت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ اب چونکہ آ ہی چکا ہوں تو تھوڑی دیر آپ کو مجھے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین محض ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک مشن ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک مقصد ہے، اور اسی کے تحت ہم آگے جا رہے۔ آج حیدرآباد کے یہ جو الیکشنز ہو رہے، یہ کسی بھی دوسرے اگر شہر میں ہوتے تو اتنے معنی نہیں رکھتے جتنا آپ کے شہر حیدرآباد میں یہ ہونے والے مہانگر پالیکا کے الیکشن۔ آج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی لوگ اس پر نظر لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا وہ جادو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، اکبر صاحب کا، کہ اتنے سالوں سے الگ الگ راجنیتک پارٹیوں نے جو شدت سے کوششیں کی تھی کہ مسلمانوں کو بانٹا جائے، انہیں تقسیم کیا جائے، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے آئے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ حیدرآباد سے جو مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات ہوئی، آج وہ صرف حیدرآباد تک سیمت نہیں رہی ہے، آج پورے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اسے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی لوگ حیران ہیں۔ میں جب الیکشن اورنگ آباد سے جیت کر آیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس سے دنیا کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹرز وہاں پر کور کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اس رپورٹر سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ایک اسٹیٹ کے ایک اسمبلی کے الیکشن پر اتنی زیادہ کوریج دی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اخبار یہاں پر آ کر یہ دیکھ رہا ہے، کہ یہ کوریج کر رہا ہے کہ یہ جیت کیسی ممکن ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ اب ہندوستان میں ہی نہیں، پورے دنیا میں اس بات کو لے کر کھلبلی ہے کہ ایسی کیا شخصیت ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کہ ان کی آواز کے اوپر ہندوستان کا مسلمان اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، آج دلت، ہندو، پچھڑی ورگ، ہمارے جتنے بھی غریب لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو تکلیف دے رہی ہے۔ اسی لیے اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے، ہر طرح کی سازشیں اور ષڈینتر رچے جا رہے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ جس شہر حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کا جنم ہوا تھا، جس شہر سے یہ پارٹی پیدا ہوئی تھی، اسی شہر میں اس پارٹی کو ختم کر دیا جائے۔ سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ષڈینتر رچا ہے، کوششیں ہو رہی ہے کہ مجلس کو ان کے شہر میں، ان کے گھر میں ختم کرنا۔ لیکن وہ لوگ شاید جانتے نہیں ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے، تم جتنا اسے دباؤ گے مجلس انشاءاللہ اتنی ہی ابھر کر آئے گی، اتنی ہی ابھر کر آئے گی۔ اب یہ جماعت صرف حیدرآباد کی جماعت نہیں ہے، پورے ہندوستان میں اب ہم پھیل چکے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے۔ جتنی کوششیں ہیں کر کے دیکھ لو،
जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लो, जो कर सकते हैं मजलिस को रोकने के लिए कर लो, क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ कि आईना हमारा है। किस बात के ऊपर अकड़ रहे हो? इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो ये आवाम है। ये तय करती है कि किसके सर पर ताज होगा और किसको पट किया जाने वाला है। हैदराबाद की आवाम ने तय कर लिया है कि इस बार के जो नतीजे आएंगे इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतिहास में ऐसे नतीजे नहीं आए होंगे जो कामयाबी आप लोग मजलिस को इस बार दिलाने वाले हैं। ये सब कोशिशों के बावजूद भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि पड़ोसी राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। ये सच है कि ये शुरुआत है। बीफ पर बैन लगा दिया गया है। इस मुल्क का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उसमें हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर इंसान को जीने का हक दिया है। लेकिन यहां पर जो सरकार आई है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, या मेरे महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार, ये कोशिशें कर रहे कि मुसलमानों को कैसे हम तकलीफ पहुंचा सके। उन्होंने शुरुआत की गोश्त पर पाबंदी लगाकर। वो समझे अगर मुसलमान गोश्त नहीं खाएगा तो मर जाएगा। नहीं मरेंगे मोदी साहब, लड़ते रहेंगे, तुमसे तो लड़ते रहेंगे। मरने वाली जमात का नाम मुसलमान नहीं है। लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और सिर्फ शुरुआत हुई है। स्मृति कहती है कि पढ़ाई बंद कर दो, योगी कहता है नमाज बंद कर दो, साध्वी कहती है अजान बंद कर दो, भाजपा कहता है देश छोड़ दो। एक बात कान खोल के सुन लो, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जिस तरह अकबर अवैसी साहब कहते हैं, आप लोगों को कहना होगा ये मुल्क मेरा, ये मुल्क मेरा, ये मुल्क रहेगा। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी जमीन में दफन होंगे। आप जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, आपको ये समझ लेना चाहिए आपकी कोशिशें आप जितनी चाहे कर लीजिएगा, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिएगा, लेकिन हम डट कर खड़े रहेंगे, क्योंकि चिरागों की हिफाजत करते करते अब हवाओं को रुख बदलना आ गया है। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया है। कहां तक आग बरसाएगा मोदी, हमें तो शोलों पर चलना आ गया। कहां तक आग बरसाएगा, हमें तो शोलों पर चलना आ गया है। तुम जितनी ताकत लगाओ, इंशाअल्लाह हम उतने ही उभर कर आएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। पहले तो सोचते थे कि सिर्फ हैदराबाद में थे, महाराष्ट्र में आए, मोदी जी गुजरात भी आएंगे और आपके गढ़ में भी आएंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में आई तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था
کہ یہ تو حیدرآباد کی جماعت ہے، یہ مہاراشٹر میں بالکل ان کا اثر نہیں ہوگا، اور صحیح تھا۔ جب مجلس اتحاد المسلمین میرے اپنے شہر اورنگ آباد میں آئی تو 27 سالوں میں اس شہر میں کوئی بھی مسلمان نامدار چن کر نہیں آیا، کوئی بھی مسلمان ایم پی چن کر نہیں آیا۔ آبادی ہماری اس شہر میں بہت زیادہ ہے، ہم کارپوریٹرز بھی زیادہ تعداد میں چن کر نہیں آتے تھے۔ 27 سال پہلے کا آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیے اسی شہر کا، اورنگ آباد سے ہر ایم ایل اے مسلمان چن کر آتا تھا، ہر ایم پی مسلمان چن کر آتا تھا، مہانگر پالیکا میں ہرا جھنڈا ہمارا لہراتا تھا۔ ان 27 سالوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ان 27 سالوں کے اندر وہی کچھ ہوا جو اورنگ آباد میں ہوا، ہندوستان کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہی کچھ ہوا، وہی باتیں دہرائی گئی۔ ان 27 سالوں کے اندر میرا شہر بڑا تو ہے، میری آبادی بڑی تو ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل ریپریزنٹیشن پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ کیوں ختم ہوئی تھی؟ اس کے اوپر کبھی آپ غور کریے۔ نتیجہ آپ کو اس بات پر لے کر جائے گا، جو نتیجہ اورنگ آباد سے تعلق رکھتا ہے وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، احمد آباد سے تعلق رکھتا ہے، لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے، ہندوستان کے ہر بڑے شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی آبادی بڑی ہے لیکن آپ کا ایم ایل اے اور ایم پی کیوں نہیں بن رہا تھا؟ میں اکثر یہ بات آنکڑوں کے ساتھ بتاتا ہوں، یہاں پر بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ان 27 سالوں کے اندر اگر کچھ ہوا ہے تو مسلمانوں کو غیروں نے نہیں ہرایا، ہمیشہ مسلمانوں کو مسلمانوں نے ہی ہرایا ہے، مسلمانوں نے ہرایا ہے میرے بھائیوں۔ وہی باتیں جو پچھلے 27 سالوں کے اندر میرے شہر میں ہوا کرتی تھی۔ الیکشن کے وقت ہمارے ووٹوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، ہمارے ووٹوں کو بانٹا جاتا تھا، بٹوارا کیا جاتا تھا، اور یہ کرنے والے وہی ہمارے محلے کے وہ دلال مسلمان نیتا ہوا کرتے تھے جو چند روپیوں کی خاطر اس قوم کا سودا کرتے آئے ہیں۔ اس بار بھی ایسے بہت سارے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے دھندا بنا لیا ہے مسلمان قوم کا، جو قوم کی دلالی کرتے آئے ہیں، اس قوم کا سودا کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی ہم لوگوں کے بیچ گئے، ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھائیوں ایک بار ہم لوگ ایماندار کوشش کر کے دیکھیں گے، صرف ایک بار ہم لوگ ایماندار کوشش کر کے دیکھیں گے، پوری جدوجہد کریں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کریں گے، ہار اور جیت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم خدا کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ اللہ راستے ضرور بنائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں، بھاجپ کا ایک ایم ایل اے، شیو سینا کا ایک ایم ایل اے، کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے کروڑ پتی نیتا، 22 دن پہلے میں سیاسی میدان میں اترا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر اویسی صاحب نے مجھ پر بھروسہ جتایا، کوئی پولیٹیکل میرا کہیں پر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ 22 دنوں کے اندر ہم نے صرف لوگوں سے یہی کہا کہ مسلمانوں ایک مرتبہ کوشش کرو، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی کوشش کرو، ایک جہیدی کا ثبوت دو، اتحاد کا ثبوت دو، متحد ہو جاؤ، نتیجہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمیں منظور ہوگا۔ نتیجہ جب آیا تو الحمدللہ 20,000 کی لیڈ سے ہم چن کر آئے ہیں۔ یہ کیوں ممکن ہوا میرے بھائیوں؟ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ جو میری قوم بڑھ جایا کرتی تھی یا بک جایا کرتی تھی، انہوں نے ایک بار فیصلہ کیا، انہوں نے ایک بار فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمارا ووٹ بینک کے تحت بہت بار استعمال ہو چکا ہے، اب ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم بٹنے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، اس کے بعد جب اورنگ آباد مہانگر پالیکا کے الیکشنز آئے، میرے خود کے الیکشن کے 6 مہینے بعد، تو بہت سارے بڑے بڑے نیتا کانگریس پارٹی کے، راشٹروادی کے، سینا اور بھاجپا کے آئے
انہوں نے بڑی بڑی سبھائیں لی اور یہ کہا کہ دیکھیے اورنگ آباد میں اگر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MLA چن کر آیا ہے تو یہ محض اتفاق تھا۔ کانگریس کے ایک بڑے نیتا نے کہا کہ یہ جو MLA یہاں سے چن کر آیا ہے یہ تو صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ سیٹ مجلس کے پاس چلی گئی۔ ہم نے اپنا جلسہ لیا اور ہم نے کہا کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہندوستان میں جہاں کہیں پر بھی الیکشن ہوں گے اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے میرے بھائی، اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے۔ مجلس کارپوریشن کے الیکشن میں اتری، اچھے لوگوں نے پوری طاقت لگا دی۔ طاقت اس بات کی تھی کہ مجلس کا جو سفر حیدرآباد سے شروع ہوا تھا وہ مہاراشٹر میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا، ساری طاقتیں لگائی گئی، ہر طرح کی کوششیں کی گئی۔ کسی نے کہا کہ دیکھیے مجلس 2 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتے گی، کسی نے کہا 4 سیٹیں۔ ایک بڑا اخبار تھا، اس نے سروے کیا اور سروے کر کے یہ کہا کہ نہیں یہ 8 سے زیادہ سیٹیں جیت ہی نہیں سکتے۔ ہم اورنگ آباد کے عوام کے پاس پھر سے گئے اور ان سے کہا کہ آج سے 6 مہینے پہلے آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے تھے تو 27 سالوں کے بعد آپ کو اپنا ایک آمدار نصیب ہوا تھا، ایک بار اور کوشش کر لیجئے گا، ایک بار اور دھکا لگا دیجئے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر عوام ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی، 26 سیٹیں ہم اورنگ آباد مہانگر پالیکا کے اندر جیت کر آئے، 26 سیٹیں ہم نے جیتے۔ اور جس کیندر کی سرکار نریندر مودی کی ہے، جس راجیہ کے اندر نریندر مودی کی سرکار ہے، جن کے بڑے بڑے نیتا ہمارے سامنے آئے پرچار کرنے کے لیے، اس پارٹی کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑا، ہم سے 2 سیٹ وہ کم جیتے۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا میرے بھائیوں کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے تھے۔ آج حیدرآباد کے یہ جو الیکشنز ہے یہ بہت معنی رکھتے ہیں میرے بھائیوں، بہت معنی رکھتے ہیں آپ لوگوں کی، ہماری سب کی زندگی کے لیے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے ووٹ نہیں دیا تو کیا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر انسان ایسا ہی سوچتا ہے، کہیں پکنک منانے چلا جاتا ہے، کہیں اپنی فیملی کو لے کر گولکنڈہ چلا جاتا ہے، اس دن چھٹی ہوتی ہے تو موج مستی کرتا ہے۔ بھائیوں، پونے کا کونڈوا علاقہ، بستی پوری مسلمانوں کی، 4 مسلمان کھڑے، شیو سینا نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا، راج ٹھاکرے کی پارٹی نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ اتارا، جیتنا مسلمان کو چاہیے تھا۔ جب گنتی آئی، مہانگر پالیکا کے الیکشن تھے تو ایک مسلم کینڈیڈیٹ، ایک شیو سینا کا کینڈیڈیٹ، دونوں کو اتنے ہی ووٹ ملے، ایگزیکٹ ووٹ سیم ملے۔ 2132 ووٹ شیو سینا کے کینڈیڈیٹ کو ملے، 2132 ووٹ ایک مسلم خاتون تھی اس کو بھی اتنے ہی ووٹ ملے۔ ریکاؤنٹنگ کی گئی، 2 بار ریکاؤنٹنگ کی گئی، نتیجہ یہی آیا کہ نہیں دونوں کو برابر کے ووٹ ہے۔ ایک ووٹ پوسٹ کے ذریعے آیا تھا جسے پوسٹل بیلٹ کہا جاتا ہے، کسی نے پوسٹ کے ذریعے ایک ووٹ ڈالا تھا، وہ ووٹ کو کھولا گیا، وہ ووٹ شیو سینا کے حق میں گیا۔ اس دن احساس ہوا کہ ایک ووٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ نریندر مودی اگر ہندوستان کے پردھان منتری بنے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ان گجراتیوں کا تھا جو لندن سے، جو امریکہ سے، جو دنیا کے الگ الگ حصوں سے فلائٹ کے ذریعے یہاں پر آئے تھے صرف ایک ووٹ ڈالنے کے لیے، صرف ایک ووٹ ڈالنے کے لیے وہ آئے تھے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کے ووٹ کی قیمت کیا ہے، ان کے ایک ووٹ کتنا معنی رکھتا ہے۔ یہی بیداری ہم میں آنی چاہیے اور یہی ہم بتانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ 2 تاریخ کا دن آپ لوگوں کے لیے، حیدرآباد شہر کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ 5 سال کا آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اپنے محلے کا، اپنے محلے کی ترقی کا،
لیکن کوشش یہ کریے بھائیوں، اگر ووٹ بڑھ گیا، ووٹ اگر تقسیم ہو گیا تو فائدہ کسی اور کا ہوتا ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کے محلے کے آپ آنکڑے اٹھا کر دیکھیے، آپ کو خود یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، اپنے فیملی کا ووٹ ڈالنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو کہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کہنا ہے۔ کہتے ہیں خطرے خطرے سے دریا بنتی ہے۔ 2 تاریخ کے دن اس دریا میں آپ کے ووٹوں سے آپ پتنگ کو اڑائیے گا، خوب اڑائیے گا انشاءاللہ۔ 5 تاریخ کے دن جب نتیجے حیدرآباد کے آئیں گے تو حیدرآباد کے آسمان میں صرف پتنگ ہی پتنگ نظر آنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو حالات ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے، ہم لوگوں کو ایک طاقت بن کر ابھرنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے۔ بھائیوں، ہم بھلے ہی مہاراشٹر کی اسمبلی میں ہم 2 MLA چن کر آئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ جب ہم چن کر آئے تو اتنا بڑا بوال ہوا کہ حیدرآباد کی یہ پارٹی اب مہاراشٹر میں بھی قدم رکھ چکی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو صرف 2 ہی MLAs ہیں، سرکار تو بھاجپ کی رہیں گی، سرکار میں شیو سینا والے رہیں گے، یہ 2 MLAs کیا کریں گے؟ ہم انہیں جواب دیتے کہ بھائیوں، جنگل میں کتے، بلی، بھیڑ، بکریاں کی گنتی نہیں ہوتی ہے، شیر کتنے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں۔ شیر کتنے ہیں؟ اور اب جب ہم کھڑے رہتے ہیں مہاراشٹر کی اسمبلی میں تو اکبر بھائی کے جیسا تو نہیں، لیکن ہم بھی جب بولتے ہیں تو اچھے اچھوں کو سننا پڑتا ہے، اچھے اچھوں کو سننا پڑتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ممکن ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ ہماری قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئی ہے۔ آج مجلس کے بارے میں الگ الگ باتیں بتائی جاتی ہے، مجلس صرف مسلمانوں کی جماعت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہاں ہم ہیں، مسلمانوں کی جماعت ہے ہم۔ اگر الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز جو اتنے سالوں سے مسلمان کو ایک ووٹ بینک کے تحت استعمال نہیں کرتے، اگر مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، انہیں اپنا حق نہیں دلاتے، تو حیدرآباد کی یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ لیکن آج اگر وہ حیدرآباد سے جنمی اس پارٹی کی ترقی نہ صرف تلنگانہ میں، نہ صرف مہاراشٹر میں، بلکہ پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کشمیر سے کنیا کماری چلے جائیے، ہر انسان کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو سر اونچا کر کے، سینہ چوڑا کر کے اگر کسی نے چلنا سکھایا ہے تو اس شخص کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ یہ سچائی ہے۔ بھائیوں، جب ہم نے مہاراشٹر میں الگ الگ الیکشن لڑے، جب ہم اورنگ آباد مہانگر پالیکا کے الیکشن لڑ رہے تھے تو ہم نے کچھ ہماری سیٹیں مجلس اتحاد المسلمین کی ہمارے ہندو بہنوں کو دیے، ہمارے دلت بھائیوں کو ہم نے ٹکٹ دیا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سیٹیں مسلم اکثریت علاقے کی سیٹیں تھی۔ کانگریس نے وہاں پر مسلمان کو ٹکٹ دیا، راشٹروادی کانگریس جو شرد پوار کی پارٹی ہے مسلمان کو ٹکٹ دیا، سماجوادی پارٹی نے مسلمان کو ٹکٹ دیا، آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ ہم نے ہمارے دلت بھائیوں کو ساتھ میں لیا، انہیں ٹکٹ دیا۔ ہم نے ایک علاقے سے ہماری ایک ہندو بہن کو ہم نے ٹکٹ دیا۔ ہر انسان کہتا تھا کہ بہت بڑی غلطی کر رہے آپ، یہ سیٹوں پر دلت اور ہندو لیڈی جیت ہی نہیں سکتی ہے، یہ مسلم اکثریت علاقے ہے۔ ہم لوگوں کے بیچ گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ الیکشن بھروسے کا الیکشن ہے، مسلمان تو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں،
ہم ہمارے دلت بھائیوں کو یہ جتانا چاہتے ہیں، ہم ہماری ہندو بہن کو بتانا چاہتے ہیں، یہ جتانا چاہتے ہیں، پورے ملک میں ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک بار مسلمان کسی کو زبان دے دیتا ہے تو اپنی زبان سے پلٹتا نہیں ہے میرے بھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہماری پانچوں کی پانچوں سیٹیں ہم وہاں سے ہمارے دلت اور ہندو بہن کو ہم نے جتا کر لے کر آئے۔ یہ سندیش دیے، ہم نے میسج دیے ہیں۔ آج یہی بات ہم نے آج بہت سارے ایسے علاقوں میں گئے اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ملک اپنا ہے، یہ ملک سبھی لوگوں کا ہے۔ بھلے ہی گنے چنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے پاکستان چلے جانا چاہیے، اگر جانا ہے تو پاکستان سے شاید تم اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو اپنے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، تمہیں جانا ہے تو پاکستان بھی تمہارے لیے کھلا ہے، نیپال بھی تمہارے لیے کھلا ہے، تم چلے جاؤ، مسلمان تو یہی رہنے والا ہے میرے بھائیوں، کہیں نہیں جانے والے ہیں، تم جتنی کوشش کرنا چاہے اتنی کوشش کر لو۔ بھائیوں آج ہم آپ سے یہی دعا کی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کے وقت جائیے اور لوگوں سے ووٹ مانگیے، میں کہتا ہوں نہیں، جائیے لوگوں سے دعائیں مانگیے۔ الیکشن دعاؤں سے بھی جیتے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے علاقے تھے ہمارے جہاں پر مسلمان بچوں نے الیکشن کے دن تہجد کی نماز ادا کی تھی، بہت سارے لوگوں نے عبادتیں کی تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم جیت پائے ہیں۔ یہاں پر جو نوجوان ہیں ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ بھائیوں آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ نوجوان جس کے ساتھ ہوتے ہیں طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ صرف حیدرآباد ہی نہیں پورے ہندوستان کے نوجوان اگر کسی کو مانتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں موبائل کے اندر اگر واٹس ایپ کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی تقریریں ہوتی ہے تو شخص کا نام ہے اکبر الدین اویسی، اور انشاءاللہ آپ اپنی محبت کا ثبوت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر اویسی صاحب کو دکھانے کے لیے، جتانے کے لیے 2 تاریخ کا دن ہے۔ بھائیوں حیدرآباد مجلس کی ناک ہے، اس ناک کو جھکنے نہیں دینا، اس سر کو جھکنے نہیں دینا میرے بھائیوں۔ ایک جو خواب ہے مجلس کا کہ ہم کشمیر سے کنیا کماری تک جائیں گے، کوششیں چاہے وہ لاکھ کر لے، لیکن انشاءاللہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کوششیں ان کی ہوں گی، طاقتیں ان کی ہوں گی، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے، ہم اپنے خدا کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ آپ پوری طاقت کے ساتھ ڈٹے رہیے گا، انشاءاللہ 5 تاریخ کے دن دوبارہ یہاں پر آئیں گے، اور جب نتیجے سامنے آئیں گے تو آسمان میں ہمیں صرف ہرے پتنگ ہی نظر آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔